السلام علیکم۔ ایس جی گرامر اسکول، جماعت ہشتم، مضمون اردو، سبق نمبر 9، عنوان چینی لوک کہانی عقل مند بہو۔ بچوں صفحہ نمبر 64 کھولیے، سبق کی بلند خوانی کیجیے۔ خلاصہ: یہ ایک چینی لوک کہانی ہے جس میں ایک بوڑھے چانگ کو لاؤ کا ذکر ہے جس کے 4 بیٹے تھے۔ تینوں بڑے بیٹوں کی شادی ہو چکی تھی، صرف سب سے چھوٹا بیٹا کنوارا تھا۔ چانگ کو لاؤ کے تینوں بیٹے بے وقوف تھے اور ان تینوں کی بیویاں بھی اپنے شوہروں کی طرح احمق تھیں۔ چانگ کو لاؤ ہر وقت اس فکر میں رہتا تھا کہ میرے جانے کے بعد یہ لوگ کس طرح اپنی زندگی بسر کریں گے، اس لیے اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے ایک عقل مند بہو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن اس نے اپنی تینوں بہوؤں کو اپنے پاس بلایا اور کہا، تم تینوں اپنے اپنے میکے چلی جاؤ اور کچھ دن رہ کر آؤ۔ اس نے اپنی بڑی بہو سے کہا کہ تم 3-5 دن تک، منجلی بہو 7-8 دن تک اور سنجلی بہو 15 دن تک میکے میں رہیں گی، لیکن تینوں ایک ساتھ واپس آئیں گی، اور واپسی پر میرے لیے بڑی بہو سرخ گودے والی ایک مولی لے کر آنا، منجلی بہو کاغذ کی ایک گٹھڑی لے کر آنا، اور سنجلی بہو میرے لیے بغیر پاؤں کا کچھوا لے کر آنا۔ تینوں راستے میں پریشان ہو گئیں کہ ہم کس طرح ایک ساتھ واپس آئیں گی، اور بابا جان نے جو تحفے منگوائے ہیں وہ تحفے ہم کہاں سے لائیں گے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ یہ سوچ کر تینوں بیٹھ کر رونے لگیں۔ قریبی ایک گوشت فروش وانگ اور اس کی بیٹی چھیوگو رہتے تھے۔ وانگ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ دیکھو باہر کوئی رو رہا ہے۔ چھیوگو نے باہر آ کر تینوں عورتوں کو دیکھا تو ان سے پوچھا کہ خیریت ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے سارا واقعہ سنایا۔ یہ سن کر چھیوگو مسکرائی اور اس نے بلا تامل کہا، یہ تو بہت آسان ہے، بڑی بھابھی 3 کو 5 سے ضرب دیں تو 15 دن بنتے ہیں، منجلی بھابھی کے 7-8 کا حاصل جمع 15 دن بنتے ہیں، اور سنجلی بھابھی 15 دن بعد واپس میکے سے آئیں گی، اس طرح آپ سب 15 دن بعد ایک ساتھ واپس آئیں گی۔ اسی طرح 3 تحفے یہ ہیں، سرخ گودے والی مولی انڈا ہے، کاغذ کی گٹھڑی جس میں آگ جل رہی ہو وہ کاغذ کی لالٹین ہے، اور بغیر پاؤں کا کچھوا تودو سویا بین سے بنی ہوئی ٹکیاں ہیں۔ یہ سن کر تینوں بہت خوش ہو گئیں اور لڑکی کا شکریہ ادا کر کے اپنے اپنے میکے چلی گئیں۔ چانگ کو لاؤ کو جب چھیوگو کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیا اور اسے اپنی سب سے چھوٹی بہو بنا لیا۔ چانگ کو لاؤ نے گھر کی ذمہ داری چھوٹی بہو کے ہاتھ میں دینا تھی، اس لیے اس نے چاروں بہو کا امتحان لینے کے لیے ایک ترکیب لڑائی۔ اس نے ان چاروں سے کہا کہ تمہارا امتحان ہے، جو اس امتحان میں پورا اترے گا اسے گھر کی ذمہ داری سونپ دی جائے گی۔ چانگ کو لاؤ نے کہا کہ ایک ایسی سبزی بناؤ جو 2 چیزوں سے بنی ہو اور اس میں 10 چیزیں شامل ہوں، اور 2 چیزوں سے کھانا پکاؤ جس میں 7 چیزیں شامل ہوں، جو یہ کام کر لے گا وہ عقل مند ہوگا۔ بڑی تینوں بہویں منع کر دیتی ہیں کہ یہ ممکن نہیں، چھوٹی بہو یہ کر لیتی ہے۔ چھیوگو نے سسر کے کہنے کے مطابق چیو چھائے اور انڈا سے ترکاری بنائی، یعنی چیو چھائے کے معنی 9 سبزیاں اور 1 انڈا ملا کر 10 چیزیں ہو گئیں، اور لیوتاؤ اور چاول 2 چیزوں سے کھانا بنایا، یعنی لیوتاؤ کے معنی 6 سویا بین اور 1 چاول ملا کر 7 چیزیں ہو گئیں۔ اس طرح چھوٹی بہو نے سسر کی دونوں شرائط پوری کر دی اور گھر کی ذمہ داری اپنے ذمے لے لی۔ درج ذیل الفاظ کے معنی کاپی میں تحریر کیجیے۔ الفاظ: گاؤڈی، معنی بے وقوف یا کم عقل۔ نمبر 2، منجلی، درمیان کی یا بیچ کی۔ سنجلی، تیسری یا تیسرے نمبر پر۔ حامی بھرنا، رضامند ہونا، تیار ہونا۔ سیراہا، وہ جگہ جہاں سے 3 راستے نکلتے ہوں۔ بلا تامل، بغیر جھجک کے۔ نہال ہونا، خوش ہونا۔ عقل کار فرما ہونا، عقل شامل ہونا۔ معمہ، پہیلی، الجھا ہوا مسئلہ۔ اہلیت، قابلیت، لیاقت۔ سرگرمیاں:
سوال جواب۔ سوال نمبر 3، اس سبق کا مرکزی خیال تحریر کیجیے۔ مرکزی خیال۔ جواب، یہ کہانی چینی فیملی کے اوپر ہے۔ مصنف اس سبق کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ گھرداری اور سمجھداری کا ساتھ ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح چھیوگو نے اپنی سمجھداری سے اپنے سسر کا دل جیتا، اسی طرح ہر عورت کو سمجھداری سے گھر گرہستی سنبھالنی چاہیے۔ کتاب کا کام۔ صفحہ نمبر 72 میں سوال نمبر 1، 2 اور 4 کاپی میں مکمل کیجیے۔ قواعد کا کام۔ صفحہ نمبر 72 میں سوال نمبر 5 کتاب میں مکمل کیجیے۔ آپ بیتی۔ بچوں، اس آپ بیتی کی تعریف آپ نے اپنی کاپی میں گرامر کے حصے میں کرنی ہے۔ جب کسی کہانی کا مرکزی کردار اپنی کہانی خود سنائے تو اسے آپ بیتی کہا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 73 میں سوال نمبر 6 کرداروں کے امدادی پیراگراف کے ذریعے آپ بیتی مکمل کیجیے۔ یعنی بچوں، سوال نمبر 6 میں آپ کو 2 کردار دیے گئے ہیں، ان کرداروں کے بارے میں ایک پیراگراف دیا گیا ہے کہ کس طرح وہ کردار اپنے بارے میں خود بتا رہا ہے۔ تو آپ نے اس پیراگراف کو اپنی کاپی میں کوئی بھی ایک جو ہے وہ کردار کو چوز کرنا ہے، آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اور اس کردار کے بارے میں اس پیراگراف کو آگے کنٹینیو کرنا ہے۔ اس پیراگراف کو کاپی میں لکھیں گے اور پھر اس میں جو آگے اس کردار کے بارے میں دیا گیا ہے اس بک کے اندر، اس کردار کی زبانی جو ہے اسے آگے مکمل کریں گے۔ ہمارا کام یہاں پر آج مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سلائیڈ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔